مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے. 6 سال کی عمر تھی تو ماں بھی انتقال کر گئی. سوچو، نہ باپ کا پیار ملا اور نہ زیادہ دن ماں کا پیار ملا، نہ زیادہ دن ماں کا پیار ملا. اب آپ اندازہ لگا سکتے میرے بھائیوں، اس کے باوجود بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا. یہی ام ایمن جو 6 سال کی عمر میں آمینہ کے انتقال کے بعد محمد کو وہاں سے لے کر آئی تھی اور پھر ان کی دیکھ ریکھ بھی کی تھی، اور باپ کی وراثت میں محمد کو ورثے میں ملی تھی یہ ام ایمن. آپ نے کو جب نبوت ملی تب بھی یہ زندہ تھی، آپ جب رسول بنے تب بھی یہ زندہ تھی. آپ روزانہ ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی پرورش بھی کیا کرتے تھے. کچھ ملتا تھا تو آپ ان کو بھی پہنچاتے تھے. ام ایمن بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی، اور جب محمد ابن عبداللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایک ایسی عورت جو آپ کی کوئی نہیں لگتی ہے، جو آپ کی کوئی نہیں لگتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے گھر بھی جاتے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، اپنی کمائی میں سے بھی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں، آپ کا اس کا رشتہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ سنن نسائی کے الفاظ میں یہ ہے کہ تم اس ام ایمن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے، تو سنو، ہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں ہے تو ام ایمن میری ماں ہے. یہاں تو اولڈ ہاؤس میں اپنی بوڑھی ماؤں کو اپنی بیویوں کے کہنے پر بھرتی کر دینے والوں کہ صاحب تم تو بڑھاپے میں پہنچ چکی ہو، تمہاری وجہ سے میرا گھر کیوں برباد ہو، چل تو وہاں پر ہم تیری دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے. اپنی بیوی کو ترجیح دے کر اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے والوں، قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کر تم میدان محشر میں اٹھو گے اور آؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر تم آؤ گے میدان محشر میں؟ اللہ کے نبی اس کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں جو آپ کے باپ عبداللہ کی لونڈی ہیں، اور عبداللہ کے انتقال کے بعد آمینہ کی خدمت میں لگی رہی، اور آمینہ کے انتقال کے بعد باپ کے ورثے سے محمد کو وراثت میں ملی ہیں. آپ نبی بنے، رسول بنے، پیغمبر بن گئے، 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی، پھر بھی آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ام ایمن کی عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ اس بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کرتے رہے. اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ تو آپ نے کہا یا امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر سب سے زیادہ سب سے بڑی میری ماں کہلانے کی حقدار ہے تو ام ایمن ہے، یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد. یہ جواب تھا آپ کا، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک کردار تھا آپ کا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنو، سن رہے ہو نا؟ غور سے سنیے. آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صحابہ میں کچھ سنا رہے ہیں اور سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. اچانک آپ کی نظر اڑتی اور کیا دیکھتے کہ کوئی بوڑھی عورت چلی آ رہی ہے. آپ اس کو پہچان نہیں پائے. آپ صحابہ کرام کو پھر درس دینے لگے. جب وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد لاٹھی ٹیکتے ہوئے قریب آتی ہے تو آپ نے اس کو پہچان لیا. صحابہ کو خطاب کرنا، درس کرنا، سمجھانا چھوڑ دیا، اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے، بوڑھی عورت کو پکڑا، پکڑ کے لائے اور اپنے قریب کیا، اور جو چادر اپنے لیے بچھائی تھی اس چادر کو اٹھایا اور جھاڑا، اور اس چادر کو آپ نے بچھا دیا اور کہا بیٹھ جاؤ. اس چادر پر آپ نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ کون ہے جس کے لیے آپ اٹھے، جس کے لیے آپ دوڑے، جس کو پکڑ کے لائے، جس کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، جس کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھائی، اور جس پر آپ اپنے بیٹھنے سے پہلے آپ نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیو، یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے. اس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے. آئے لوگوں، اس نے میری پرورش کی ہے، یہ میری رضائی ماں ہے حلیمہ.
یہ اس ماں کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کردار ہے جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے. سوچو اگر آپ کی سگی ماں زندہ ہوتی تو اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. یہ اس عورت کے ساتھ سلوک ہے جس نے صرف اپنا دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا. اس کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے. اور سگی ماں ہوتی تو آپ کا حسن سلوک کیا ہوتا. ایک جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں کچھ قیدی پکڑے جاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. قیدی گرفتار ہوئے، عورتیں بھی اور مرد بھی. مال غنیمت کے طور پر ان کا بٹوارا ہو گیا. کوئی کسی کو غلام کے طور پہ دے دیا گیا، کسی کو لونڈی کی طور پر دے دیا گیا. آپ کو بھی کچھ غلام یا لونڈی ملی. ابھی آپ انہی چیزوں میں مدد دے، بٹوارا ہو ہی رہا تھا غلاموں کا، لونڈیوں کا. جنگ میں ان قیدیوں کو جو قید کیا گیا ان کا، اچانک ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا. آپ پہچان گئے کہ یہ حلیمہ آ رہی ہیں، قبیلے بنو سعد سے ہیں. آئی وہ کہنے لگی محمد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ماں میں یہاں ہوں، بولو جلدی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے یہ کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جنگ کے اندر تم نے کچھ قیدیوں کو اریسٹ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں؟ فرمایا ہاں. اے ماں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ہمارے صحابہ نے ان کو قید کیا ہے. فرمایا بیٹے کیا تمہیں معلوم ہے وہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں. اے ماں میں کیا جانوں، وہ مجھ سے لڑنے آئے، صحابہ سے لڑنے آئے، ہم نے بھی جنگ کی اور وہ گرفتار کیے گئے. کہا میرے بیٹے وہ قبیلے بنو سعد کے لوگ ہیں. جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا ہے وہ میری بہنیں ہیں، تیرے باپ کی بہنیں ہیں. تم نے اپنی خالہوں کو، تم نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کر لیا ہے. اپنا حوالہ دیا حلیمہ نے کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ہی، تمہارے باپ کی بہنیں، میری بہن. جب تم مجھے ماں کہتے ہو تو وہ تمہاری خالہ ہوئی، تمہارے باپ کی بہنیں جو تمہاری پھوپھی ہوئی. بھتیجے تم نے اپنی خالہوں کو اور اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کر لیا ہے. اگر تم مجھے ماں کہتے ہو تو میری گزارش ہے کہ ان کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا ماں رکو، تمہارا احسان ہے میرے اوپر. آپ کے حصے میں جتنے بھی قیدی آئے تھے، آپ کو جو ملے تھے، اور قریش کو جتنے بھی قیدی ملے تھے، آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. ماں یہ میرے حصے کے، میں نے ان کو چھوڑ دیا. ابھی تھوڑا سا رک جاؤ. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے کہا میں نے اس خاندان میں دودھ پیا ہے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے اپنی پستان کا دودھ پلایا ہے. ہمارے پاس جو قیدی ہیں وہی ان کی بہنیں ہیں، میری خالائیں ہیں، میری پھوپھیاں ہیں. میں نے اپنے حصے کے قیدی تو چھوڑ دیے. میرے ساتھیوں میرا مشورہ ہے کہ تمہارے حصے میں جو آئے تم بھی ان کو چھوڑ دو. میں تمہیں زبردستی نہیں کہوں گا، ہاں اگر تمہارا دل کرے اور میری بات ماننا گوارا ہو تو تم بھی چھوڑ دو. اس خاندان کے میرے اوپر بہت احسان ہے، احسان کا بدلہ میں احسان سے چکانا چاہتا ہوں. سارے صحابہ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. یہ اس عورت کی بات مان رہے ہیں جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے. اس عورت کی بات آپ مان رہے ہیں جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے، جس نے آپ کو صرف دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا. سوچو اگر آپ کی وہ سگی ماں ہوتی تو آپ اس کا کتنا کہنا مانتے اور کتنی فرما برداری کرتے. ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ کردار. سپول والو لیٹسٹ تقریر ہے، پوری زندگی میں یہ تقریر آج تک اس انداز کی نہیں تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے اس انداز سے ہم نے رکھ دی ہے. بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ کردار ہے آپ کا. اپنی سگی ماں کے لیے سنیں گے، سگی ماں کے لیے کیا، 6 سال کی عمر میں تو چھوڑ کے چلی گئی، 40 سال کے بعد آپ نبی بن گئے، رسول ہوئے، پیغمبر ہوئے.
ایک دن اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ گئے. سوچئے 6 سال کے بعد اب نبی اور رسول بن گئے. کتنے لمبا عرصہ. نبی اور رسول بننے کے بعد بھی اپنی ماں کو بھولے نہیں, قبر پہ پہنچ گئے. مسلم شریف پڑھیے, کتاب الجنائز دیکھیے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ, اللہ کے رسول نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی. فبکا وابکا من حولہ, اس منظر کو دیکھیے. آپ اپنے ماں کی قبر پر جب پہنچے تو اپنے ماں کی قبر کو دیکھ کر رونے لگے. اور حدیث کے الفاظ دیکھو, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے ماں کی قبر پر, کہ ماں کی قبر پر روتے ہوئے ایسا روئے کہ آپ کو جن صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فبکا وابکا من حولہ, آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے وہ سب رو پڑے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آنسوؤں کے قطرے زمین پر گرنے لگے. اور اس کے بعد دیکھیے منظر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھی روتے ہوئے دیکھا اسی قبر کے پاس, تو آپ نے اللہ سے گزارش کی. آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها فی ان استغفر لها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی. استاذنت ربی فی ان استغفر لها, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی, اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر پر کھڑا ہوں اور اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں, اپنے ماں کی بخشش کی دعا کروں, اپنے ماں کے لیے رحم و کرم کی دعا کروں. اے اللہ تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں. اللہ کے نبی کہتے جب میں نے اللہ سے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی, فلم یوزن لی, تو اللہ کی طرف سے مجھے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مجھے نہیں ملی. رسول کو بھی اختیار نہیں. کہہ رہے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعا کروں کہ اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو جنت دے. اللہ میری ماں, اجازت نہیں ملی, مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ حالت کفر میں مری, اور میں کسی کو بھی کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والے کو بخش نہیں سکتا. بخشش نہیں ہے اس کی, چاہے وہ رسول کی ہی ماں کیوں نہ ہو, چاہے وہ رسول کا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو. اور جو دعا کرے گا, اللہ نے کہا ہے محمد اپنے چچا کے لیے بھی اگر 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تب بھی میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا, بغیر کلمے کے مرا ہے. قبر چومنے اور چاٹنے والوں کے لیے دعائیں کرنا, چادریں چڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرنا, شب برات کے دن پختہ قبر پہ جا کے اگر بتیاں اور لالٹینیں جلا کر ان کے لیے دعائیں کرنے والوں, سوچو محمد رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دیں گے. تم ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہو, تمہاری دعا قبول ہوگی؟ سوچئے, جب اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ماں کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی تو اللہ کے نبی نے کہا استاذنتہ ان ازور قبرہا, اے اللہ پھر مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لیا کروں, کبھی کبھی آؤں اور ماں کی قبر کو دیکھ کر چلا جایا کروں. اپنے ماں کی قبر کو دیکھنے کی اجازت دے دے, میں اپنے ماں کی قبر کو کبھی کبھی آ کر اس کو دیکھ کر چلا جایا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی. قبر دیکھنے میں, اپنی ماں کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں, آؤ قبر دیکھ کر چلے جاؤ, رونا بھی ہو تو رو لو, چلے جاؤ, یہ غم و فطرتی غم کے آنسو ہیں, ٹھیک ہے چلے جاؤ, لیکن مغفرت کی دعا مت کرنا. جب اللہ کے نبی کو قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی تو آپ نے مسلمانوں سے کہا, صحابہ سے فرمایا فزور القبور فإنها تذکرکم الموت, میرے صحابیوں تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے. وہ قبر پہ جاؤ گے تو وہ قبر تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی. قبروں پر جاؤ, قبر تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی کہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پہ آنا ہے.
یہ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرتے. بتاؤ کتنی بار جاتے ہو اپنے باپ اور اپنی ماں کی قبر پر؟ کیا وہ دعا یاد ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کی قبر پر جا کر یہ دعا پڑھ سکتے ہو؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. کیا آپ ہیں اپنے باپ کی قبر پر جا کر یہ دعا پڑھ سکتے ہو اور اپنے باپ کے لیے دعائیں بس اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو جنت دے دے؟ یہ تو وہ دعا ہے جو تم اپنے الفاظ میں مانگتے ہو. اللہ کے رسول نے میت کی دعا کو اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ دعا مانگو جو میں سکھا رہا ہوں. مانگتے ہو وہ دعا؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ابھی کھڑا کر کے پوچھ لوں تو ابھی کہیں گے بس میں ہی ملا تھا کھڑا کرنے کے لیے اور کسی پہ نظر نہیں گئی. مولانا صاحب آپ کی پورے بھرے مجمع میں مجھے ہی کو ذلیل کرنا تھا. اس کو یہ خبر ہے؟ کون ہے جو یہ دعا کرے؟ اپنے باپ کی قبر پر جائیے اور دعا کیا کیجئے اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتی. اللہ اگر میرا باپ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللہ اگر میرا باپ برا تھا، میری ماں بری تھی، میرا بھائی برا تھا، میری بہن بری تھی، تو اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کو درگزر فرما دے. ہیں یہ دعائیں یاد آپ کو؟ 25 سالوں سے تقریریں کر رہا ہوں، کھڑا کر کے پوچھو تو ابھی نماز بھی یاد نہیں ہوگی صحیح سے، جنازے کی دعا بھی صحیح سے یاد نہیں ہوگی. یہ ہے 25 سال کی تقریروں کا رزلٹ. یہ اللہ اپنے ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اجازت نہیں ملی کیونکہ حالت کفر و شرک میں. اب مت پوچھنا مولانا صاحب میرا باپ چادر چڑھاتا تھا، بیٹا بیٹی مانگتا تھا، قبر پہ جاتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس کے سامنے جھکتا تھا، باپ مر گیا، کیا میں اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں؟ اب مت پوچھنا. جو میں نے حدیث پڑھ دی اسی میں جواب موجود ہے، اسی میں جواب موجود ہے. یہ اس نبی کی زبان سے نکل رہا. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے، حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں یا باپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا تیری ماں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ. یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے، جس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ میں پالا، چلتی رہی پھرتی رہی، کربٹ لیتی تیرا خیال رکھتی، سوتی تو تیرا خیال رکھتی، اڑتی تو تیرا خیال رکھتی، تکلیف کے ساتھ تجھے اس نے جنا. اس لیے باپ سے 3 گنا زیادہ ماں حسن سلوک کی مستحق ہے. یہ وہ ہستی بتلا رہی ہے جس کو ماں کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. یہ وہ ہستی ہمیں درس دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے. آپ باپ بھی تو ہوں گے، شادی کے بعد باپ بنتا ہے نا آدمی. بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، کسی کی بیٹیاں ہوں گی، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کے پاس دونوں ہوں گے. اب باپ ہونے کی حیثیت سے نبی کا کردار دیکھیے. باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ نے ماں کے ساتھ یہ کیا، اور باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ کیا کیا. ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے. سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا آپ کا، اس کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے اللہ کے نبی کو کہا جاتا تھا ابو القاسم. قاسم کا انتقال ہو گیا، مکے میں پیدا ہوئے، قاسم کا انتقال ہو گیا. قاسم کی قبر کے پاس اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کو دفنایا گیا تو آپ رو رہے تھے.
اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور فاطمہ کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ بیٹا بھی مکے میں پیدا ہوا اور چھوٹے پن میں، بچپن میں اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے بہت کچوکے لگائے، چڑھایا اور چڑھاتے ہوئے کہا لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا دوسرا بیٹا بھی مر گیا، اب محمد کا کوئی بیٹا نہیں رہا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ باپ کا نام بیٹا روشن کرتا ہے اور بیٹا رہا ہی نہیں تو محمد کا نام کون روشن کرے گا۔ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن اپنے بیٹے کی خبر پر آپ گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو مکے کی زندگی رہی۔ میرے بھائیوں غور کرو، آپ اور سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بیٹیوں میں جو آپ کی ایک بیٹی سب سے بڑی تھی اس کا نام زینب تھا، زینب تھا، پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کا حمل بھی ٹھہرا، پیٹ میں بچہ ہے، حضرت زینب پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اسی وقت لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ بیٹی کو بھی اجازت ملی، آپ کی بیٹی زینب بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہی ہیں، ایک اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہی ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور مدینے کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک دشمن جس کا نام حبار ابن اسود ہے، اس حبار ابن اسود نے اونٹنی کو تیر مار کے زینب کو گرانا چاہا تاکہ اونٹنی کو زخمی کر کے زینب کو پکڑ لیں اور گرفتار کر لیں۔ جب زینب کو ہم اریسٹ کر لیں گے تو اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے محمد ضرور آئیں گے، اور جب محمد آئیں گے تو ہم محمد کو پکڑ لیں گے، ان کو اریسٹ کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، اور جو مانگیں گے وہ مجھے مل جائے گا، منہ مانگی نام۔ یہ ارادہ تھا ان کا، لہذا انہوں نے اونٹنی کو تیر مارا حبار ابن اسود نے، لیکن تیر نشانے سے چوک جاتا ہے، نشانہ خطا کر جاتا ہے اور تیر بجائے اونٹنی کو لگنے کے حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، سہارا دیا گیا، تسلی دی گئی، اور اسی حال میں حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لایا گیا۔ جب ہوش آیا اور زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور حضرت زینب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی صدمے کو لے کر حضرت زینب بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی زینب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ آئے اور جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا، حضرت زینب کو مٹی دی جا رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے۔ جب مٹی دے دی گئی تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی ایک صحابی نے پیچھے مڑ کر ایسے ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی کا غم ہے، سب کو اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیٹی کی کہا ہی افضل بناتی اصیبت فیا، میرے ساتھیوں یہ میری سب سے بہتر بیٹی تھی، سب سے افضل بیٹی تھی جو میرے لیے پوری زندگی ستائی گئی، یہاں تک کہ میرے راستے میں شہید بھی کر دی گئی، بہت میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی اور ہر تکلیف یہ خوشی خوشی برداشت کرتی رہی، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی۔ یہ درد تھا ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا۔ یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہروں پہ شکن آ جاتی ہے، بیٹا مانگا تھا بیٹی ہو گئی۔ اے بیٹیوں بیٹیوں میں تفریق کرنے والوں، قیامت کے دن کون سا منہ لے کر اٹھو گے، کون سا منہ لے کر اٹھو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے انتقال پر مٹی دیتے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں یہ افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے محبوب بیٹی ہے، سب سے چہیتی اور افضل بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ستائی گئی، میری راہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ میری راہ میں اس نے اپنی جان بھی دے دی، اللہ کی راہ میں شہادت بھی قبول فرما لی۔ اور جب اسی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود فتح مکہ کے دن سامنے آتا ہے اور کہتا ہے آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، مجھے بھی معاف کر دو، میں بھی آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں نے بھی آپ کی بیٹی کے پیٹ کو پھاڑا تھا، تو آپ نے اس حبار ابن
अस्वद को देखा तो वही पुरानी अपनी बेटी की कब्र पे दफन करने वाला नक्शा सामने आ जाता है और अपनी बेटी का फटा हुआ पेट याद आ जाता है मेरे भाइयों। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं आए हिबार तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी बेटी को कत्ल करके मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज तूने माफी मांगी है, जा आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया। आपने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को भी नजरअंदाज कर दिया। आप सोचिए बेटी बाप होने की हैसियत से क्या किरदार आप निभा रहे हैं। ज़ैनब के बाद रुकैया आती हैं, बड़ी होती हैं, रुकैया की फिक्र होती है इनका निकाह कर दिया जाए। आपने हजरत उस्मान को बुलाया, आपने हजरत उस्मान को बुलाया और आपने बिठा के कहा उस्मान ये जिब्रील हैं, आए उस्मान ये जिब्रील हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आए उस्मान ये जिब्रील हैं। हजरत उस्मान ने कहा अच्छा क्या हुक्म है, क्या बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेके आए। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान ये जिब्रील हैं, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म लेकर आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जिब्रील बता रहे हैं अल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दो। आए उस्मान मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ, मैं अपनी बेटी रुकैया का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी रुकैया से निकाह कर लो। कहा अल्लाह के नबी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, ये अल्लाह का भी हुक्म है और मेरे नबी की भी ख्वाहिश है, आपकी भी तमन्ना है, तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। हजरत रुकैया का निकाह हो जाता है, आप चंद दिन अपनी बीवी रुकैया के साथ रहते हैं। इधर जंगे बद्र की तैयारियां होती हैं, पहली जंग शुरू होती है। हजरत उस्मान की बीवी रुकैया, नबी की बेटी रुकैया को चेचक की बीमारी निकली हुई है, चेचक निकल आई है। हजरत उस्मान बद्र के मुजाहिदीन में शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, आए उस्मान तुम अपनी बीवी की देख रेख करो, उनको बीमारी है, चेचक निकली हुई है, तुम उनकी खिदमत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो मुजाहिद को जंग में लड़ने का मिलता है। अगर हम जंग जीत गए और माल गनीमत लूटा गया तो तुम्हें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हम सबको मिलेगा, सहाबा को मिलेगा, तुम्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। तुम मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहो। सहाबा जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, जंग होती है और जंग में जीत भी हासिल होती है। सहाबा को इजाजत मांगी जा रही है, अय अल्लाह के नबी आज हम जंग जीत गए हैं, 70 काफिरों को मारा और 70 काफिरों को कैद किया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी खुशी मिली है कि हम जश्न मना सकते हैं। आपने कहा हाँ शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशी मना सकते हो, आज अल्लाह ने तुम्हें और हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, आप इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुशियां मना सकते हो लेकिन जाहिलियत वाली नहीं, गुनाह वाली नहीं, खुशी का जो अंदाज है वो मना सकते हो। अभी सहाबा खुशियां ही मना रहे थे, अल्लाह के नबी भी खुशी में शामिल थे कि किसी ने आकर कहा अय अल्लाह के रसूल आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। सारी खुशियां काफूर हो गई, धरी की धरी रह गई। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के जनाजे में जाना चाहते हैं। आप पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि बेटी को कब्र में उतारा जा चुका है, तख्ते रखे जा चुके हैं, कब्र में उतारा जा चुका है और मिट्टी दी जा रही है। ऐसे मौके पर आप पहुंचते हैं और आप भी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और आप भी मिट्टी देते हैं और मिट्टी देने के बाद आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत उस्मान का चेहरा देखते हैं और आपने उसी जगह पर फरमाया उस्मान तुमने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया, मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, मेरे पास एक दूसरी बेटी भी है उम्मे कुलसूम, मैं उम्मे कुलसूम का निकाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरे भाइयों इसीलिए हजरत उस्मान को जुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपनी एक नहीं 2 बेटियां दी हैं। ये बेटियों के साथ मोहब्बत थी कि आप खुशियां छोड़कर बेटी की कब्र पे जाते हैं, मिट्टी देते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी की जुदाई का गम, बेटी बाप होने की हैसियत से ये किरदार था आपका। उम्मे कुलसूम भी नबी की जिंदगी में इंतकाल कर गई, आप उनकी कब्र पर भी जाते तो आंखों में आंसू आ जाते। आपकी एक और बेटी थी
لیے اللہ کے رسول اٹھتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتے، لیکن آج بستر بالکل بستر پر ہیں، قریب المرگ ہیں، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، بستر سے اڑنے کی طاقت نہیں۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر دیکھتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، خود حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی پریشانی دیکھ کر کہتی ہیں واہ کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، فکر مت کرو، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا لوگوں سن لو فاطمہ سے مجھے کتنی محبت ہے، جاننا چاہتے ہو تو سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی فقد اغضبها، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جو میری بیٹی سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کردار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نبھا رہے ہیں۔ فاطمہ کے بعد مدینے میں جب آئے ہجرت کے بعد تو ماریہ قبطیہ سے ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ دو بچے تو لڑکے قاسم اور عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں انتقال کر گئے، اب تیسرا بیٹا آپ کا مدینے میں پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بچے سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، جس نے بتایا اے اللہ کے رسول آج آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ خوشخبری جب آپ نے سنی تو آپ نے کہا اے خوشخبری سنانے والے ابو رافع میں تجھے ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں۔ آپ نے ابو رافع کو اتنی سی خوشی سنانے کے لیے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں غلام دے دیا تھا، جاؤ یہ تمہاری خدمت کرے گا۔ اندازہ لگا سکتے ہو کتنی محبت رہی ہوگی اس بچے سے آپ کو۔ ابراہیم کو جو عورت دودھ پلاتی تھی اس کا نام تھا ام بردہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بردہ کو ایک باغ کا ٹکڑا دیا تھا، گارڈن، ایک باغ کا ٹکڑا تحفے میں، صرف اس لیے کہ وہ میرے بچے ابراہیم کو دودھ پلاتی ہے۔ اتنی محبت، لیکن یہ بچہ بھی 18 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ جب 1.5 سال کا ہوا تو اس کی طبیعت خراب، جا کری کے عالم میں، اور اللہ کے نبی کہیں موجود ہیں، خبر آتی ہے ماریہ قبطیہ آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کا بیٹا ابراہیم بہت سخت بیمار ہے، جلدی جائیے۔ آپ دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ماریہ قبطیہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور اپنے بیٹے محمد ابراہیم کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر رہی ہیں، لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو ایسے سسکیاں لے رہا تھا وہ بچہ، ایسے کر رہا تھا، آخری وقت تھا، اور جیسے ہی ماریہ قبطیہ کی گود سے وہ بچہ ابراہیم اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس بچے کو ماریہ قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا، لٹا دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہی آنسوؤں کی دھارا جو بہ رہی تھی، اسی بہتے ہوئے آنسوؤں میں آپ نے اس بچے کے سینے پر یا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے تیری جدائی سے میرا دل غمگین ہے، لیکن اللہ کی قسمت پر، اپنی قسمت پر اللہ کی طرف سے جو ملی ہے اس پر میں راضی ہوں۔ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں بولوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہاں تیری جدائی سے مجھے تکلیف ضرور پہنچی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس کے بعد ماریہ ہاتھ پکڑے ہوئے میرا بیٹا، میرا بیٹا، اللہ کے نبی میرا
میرا بیٹا، میرے سرتاج میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ میں اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کوئی کام نہیں آ سکتا، یعنی میں اپنے بچے کو زندگی نہیں دے سکتا، موت و زندگی کا مالک تو اللہ ہے۔ اس موقع پر توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں، توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور زندگی چھیننا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ماریا میرے بیٹے کو اللہ نے لے لیا، میں بے نیاز ہوں، میں کچھ نہیں کر اللہم کیا کہا انی اغنی من اللہ شیئا لا اغنی، میں کوئی کام نہیں آ سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں، نہ میں اپنے بیٹے کو زندگی دے سکتا ہوں نہ موت، یہ دونوں کام تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا، یہ تو اپنی اولادیں تھیں، اپنی اولادیں۔ لوگ تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اولادوں سے بھی محبت کرتے ہیں، کرنے والے۔ آپ دادا بن گئے پوتے سے محبت، آپ نانا بن گئے نواسے سے محبت۔ اللہ کے رسول کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، چھوٹا بیٹا ہے حسین، چلا آ رہا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے نواسے حسین کو دیکھا، ممبر پر خطبہ دینا چھوڑ دیا، اترے اور بھاگتے ہوئے گئے اور اپنے بیٹے حسین کو، نواسے حسین کو اٹھایا اور گودی میں لیا اور ممبر پر بٹھا دیا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہ محبت تھی اپنے بیٹی کے بیٹے سے۔ آپ اندازہ لگاؤ اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی جب نواز